بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دین کے تعلق سے، دین کے حوالے سے، دین کے مقاصد کیا ہے اور دین آپ سے کیا چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ آپ نے اس کا تکرار کیا۔ پھر اس پر صحابہ نے عرض کیا، قلنا لمن قال، کس کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے؟ اب جب آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو اب آپ کا یہ بتانا مقصود تھا کہ کس کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے حاکم کے لیے اور عام لوگوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب کس انداز سے اللہ کے لیے دین خیر خواہی کا کیا نام کیسا ہے؟ مطلب اللہ کے لیے دین خیر خواہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی اور حرام کر دی ان کو اپنے اوپر حلال و حرام سمجھنا، اللہ نے جو چیزیں ہم پر عائد کر دی ان کو جاننا، ماننا اور دل سے ان پر یقین کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتاب کو ماننا، اس کے حکموں کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور اس کی کتاب کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا نام ہے۔ تو کتاب سے بھی مراد یہی ہے کہ کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور جو اصول ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن سے جو بھی مقصد نکلتے ہیں اور اس سے جو بھی مراد لیا جاتا ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ وراثت کے جو مسئلے قرآن پاک میں ہیں ان کو مانا جائے، ان کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ قرآن سے خیر خواہی نہیں ہوگی۔ رسول سے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ رسول سے خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کہ ان کے حکموں کی اطاعت کی جائے، وہ جو پیغام اللہ کی طرف سے لائے ہیں ہمارے لیے اس کو سمجھیں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول سے خیر خواہی کا نام ہے کہ ہم ان کے حکموں کی اطاعت کریں اور جو کچھ بھی وہ ہمیں دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں، قرآن نے اعلان کر دیا اسے لے لو، اور جس چیز سے بھی روکے اس سے رک جاؤ، یہی رسول سے خیر خواہی کا مطلب ہے۔ اور حاکم کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ حاکم کے لیے خیر خواہی کا یہی مطلب ہے کہ وہ جو فرمان جاری کرے اس پر عمل کیا جائے۔ حاکم کہے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو جانا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے، ملک میں ٹھہرے رہنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام جو شریعت سے ہٹ کر نہ ہو ان پر ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر تم پہ کوئی حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، تب بھی تم اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اس کے حکموں کو مانو۔ یہ یہاں تک کہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کے جو حاکم ہیں ان کی بات ماننی ہے، اور وہ جس طریقے سے ملک کی امن و سلامتی چاہتے ہیں ہمیں اس میں ان کا بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اور اخیر میں کہا گیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، وعامتہم، عام لوگوں کے لیے۔ اب عام لوگوں کے لیے دین خیر خواہی کس طرح سے ہے؟ تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہے تو جو اس کے جو حقوق ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے گیٹ کے سامنے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہو، وہ ناراض ہو، اس کا خیال رکھنا ہے، وقتاً فوقتاً اس کے گھر جاتے رہنا ہے، خیریت معلوم کرتے رہنا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ان کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے۔ دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ جس طریقے سے حدیث میں نے آپ کے سامنے
واضح طور پر پوری حدیث میں نے بیان کر دی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، اگرچہ ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہترین نتائج دنیا میں تو دیکھنے کو ملیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے عمدہ اور بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔